آج ہم ایلیمنٹس کی اس حیرت انگیز آرکیٹیکچر کو ڈیکوڈ کریں گے۔ اسے محض ایک عام سے چارٹ سے ہٹا کر کائنات کے ایک بالکل پریڈکٹیبل بلو پرنٹ میں بدلتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ صرف ایک ٹیبل نہیں بلکہ پوری کیمسٹری کا فاؤنڈیشن ہے۔ آج کے اس روڈ میپ میں ان اہم ٹاپکس کو کور کیا جائے گا: پیریوڈک ٹیبل کی ہسٹری، ماڈرن ٹیبل کا گریڈ، کیمیکل بلاکس اور فیملیز، ایٹامک سائز اور ریڈیائی، اور آخر میں آئنائزیشن انرجی کے ٹرینڈز۔ تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں پیریوڈک ٹیبل کی اس دلچسپ ہسٹری پر۔ ایلیمنٹس کی کلاسیفیکیشن کا سفر کسی بکھری ہوئی پزل کو جوڑنے جیسا تھا۔ 1787 میں لاوازیے کی ابتدائی کوششوں سے بات شروع ہوئی، پھر 1817 میں ڈوبرائنر کے ٹرائیڈز اور 1864 میں نیولینڈز کے آکٹیوز نے کچھ پیٹرنز تلاش کیے۔ لیکن گیم چینجر ثابت ہوا 1869 جب مینڈلیو نے دریافت نہ ہونے والے ایلیمنٹس کی بالکل درست پیشگوئی کی، اور بالآخر موزلی کی ماڈرن ڈسکوری نے اس ٹیبل کو اس کی موجودہ اور فائنل شکل دی۔ یہاں ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ دیکھنے کو ملتا ہے۔ مینڈلیو کا ٹیبل ایٹامک ماس پر بیسڈ تھا، لیکن موسلے نے ثابت کیا کہ اصل چابی ماس نہیں بلکہ ایٹامک نمبر ہے۔ یہی وہ عظیم بریک تھرو تھا جس نے پیریوڈک پراپرٹیز کو سمجھنا واقعی آسان کر دیا۔ اب آتے ہیں اس بلو پرنٹ کی اصل ساخت پر، یعنی ماڈرن ٹیبل گریڈ پر۔ یہ ماڈرن گریڈ بہت ہی خوبصورتی اور ترکیب سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسے 7 یعنی 7 ہاریزونٹل روز میں تقسیم کیا گیا ہے جنہیں پیریڈز کہا جاتا ہے، اور 8 یعنی 8 ورٹیکل کالمز ہیں جنہیں گروپس کہتے ہیں۔ اب اس گریڈ کے کچھ اصول ہیں۔ ایک پیریڈ نمبر سیدھا سیدھا الیکٹران شیلز کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ گروپ نمبر یہ طے کرتا ہے کہ آؤٹر موسٹ شیل میں کتنے ویلنس الیکٹرانز ہیں، اور یہی ویلنس الیکٹرانز طے کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایلیمنٹ کیمیکل طور پر کیسا بیہیو شو کرے گا۔ ویسے پیریڈ 1 سب سے چھوٹا ہے، اس میں صرف ہائیڈروجن اور ہیلیم کا ہی بسیرا ہے۔ اسے ایک ملٹی سٹوری اپارٹمنٹ بلڈنگ کی طرح تصور کیا جا سکتا ہے۔ جیسے جیسے ایک فلور پر آگے بڑھتے ہیں تو ہر اپارٹمنٹ کا لے آؤٹ تھوڑا تھوڑا بدلتا جاتا ہے۔ یہ پیریڈز ہیں، لیکن اگر ورٹیکل لائن یعنی اوپر سے نیچے کی طرف دیکھا جائے تو پوری بلڈنگ میں ورٹیکل اپارٹمنٹس کا فلور پلان بالکل سیم ہوتا ہے۔ یہی مثال ایلیمنٹس کی ہے، ایک ہی گروپ والوں کا کیمیکل بیہیویئر بالکل ایک جیسا ہوتا ہے۔ اس خوبصورت گریڈ کو سمجھنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیمیکل بلاکس اور فیملیز کو۔ اس شاندار چارٹ میں ایلیمنٹس کی بہت بڑی ویرائٹی موجود ہے، اور یہ سب اپنے شیئرڈ ویلنس الیکٹرانز کی بنیاد پر الگ الگ خاندانوں یعنی فیملیز میں ایک دم پرفیکٹ انداز میں آرگنائزڈ ہیں۔ مثال کے طور پر گروپ آئی کے انتہائی ری ایکٹیو الکلائی میٹلز کو ہی دیکھ لیں، جن کے پاس آؤٹر شیل میں صرف ایک الیکٹران ہوتا ہے۔ دوسری طرف گروپ 8 کی نوبل گیسز ہیں جو بالکل سٹیبل ہوتی ہیں کیونکہ ان کے 8 الیکٹرانز کا سیٹ پورا ہوتا ہے۔ یعنی ہر فیملی کی خصوصیات اور بیہیویئر کی پہلے سے ہی مکمل گارنٹی دی جا سکتی ہے۔ مزید یہ کہ ان ایلیمنٹس کو ان کے بڑھتے ہوئے سب شیلز کی بنیاد پر ایس، پی، ڈی اور ایف بلاکس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایس بلاک میں گروپس آئی اور اے آتے ہیں، پی بلاک میں گروپس 3 سے 8 آتے ہیں، پھر آتا ہے ڈی بلاک جہاں ویریبل ویلنسی والے ٹرانزیشن ایلیمنٹس موجود ہیں، اور آخر میں ایف بلاک جس میں لینتھنائڈ اور ایکٹینائڈ سیریز کا لمبا گروپ شامل ہے۔ یہاں تک ہم نے پورے سٹرکچر کو سمجھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور ایلیمنٹس کی فزیکل ریالٹی یعنی ایٹامک سائز اور ریڈیائی کے دلچسپ پیٹرنز پر غور کرتے ہیں۔ کیونکہ کسی بھی ایٹم کے الیکٹران کلاؤڈ کا کوئی ٹھوس کنارہ یا باؤنڈری نہیں ہوتی، اس لیے ایٹامک سائز کو ایٹامک ریڈیس کے ذریعے ناپا جاتا ہے۔ یہ دراصل نیوکلیس اور سب سے باہری یعنی ویلنس شیل کے درمیان کا فاصلہ ہوتا ہے، جسے نینو میٹرز یا پیکو میٹرز جیسی نہایت چھوٹی اکائیوں میں ماپتے ہیں۔ یہاں ایک ایسی حقیقت سامنے آتی ہے جو عام سوچ کے بالکل الٹ ہے۔ ایک پیریڈ میں بائیں سے دائیں یعنی لیفٹ سے رائٹ جاتے ہوئے ایٹمز میں پروٹونز اور الیکٹرانز تو بڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا اوور آل سائز بڑا ہونے کے بجائے چھوٹا ہوتا جاتا ہے نا حیرت کی بات؟ چلیے اسے آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ جب ایک گروپ میں اوپر سے نیچے آتے ہیں تو نئے الیکٹران شیلز ایڈ ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سردیوں میں ہم ایک کے اوپر ایک موٹے کپڑے پہن لیں تو ہمارا سائز زیادہ بڑا اور چوڑا لگنے لگتا ہے، لیکن جب ایک ہی پیریڈ میں آگے بڑھتے ہیں تو رسی کی لمبائی وہی رہتی ہے، بس کتے کو پکڑنے والا مالک زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ یعنی نیوکلیس میں پروٹونز بڑھنے سے پل سٹرونگ ہو جاتا ہے جو الیکٹرانز کو اپنی طرف زیادہ قریب کھینچ لیتا ہے، اور اس طرح ایٹم کا سائز سکڑ جاتا ہے۔ تو اس لاجک کو ایک چھوٹے سے ٹیسٹ سے پرکھتے ہیں۔ سوڈیم اور کلورین دونوں ایک ہی پیریڈ کا حصہ ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کس ایٹم کا سائز زیادہ بڑا ہوگا؟ جواب ہے سوڈیم۔
सोडियम बड़ा है क्योंकि जब हम राइट साइड पर क्लोरीन की तरफ आते हैं तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ चुकी होती है। ये ज़्यादा प्रोटॉन्स उसी सेम इलेक्ट्रॉन शेल पर एक शदीद कशिश या पुल डालते हैं और एटम को अंदर की तरफ खींचकर छोटा कर देते हैं। एटम के इस बदलते हुए साइज का एक बहुत गहरा असर इस बात पर भी पड़ता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कितनी मजबूती से पकड़ कर रखता है। इसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं और यही हमारा आखिरी अहम टॉपिक है। आयनाइजेशन एनर्जी असल में उस कम से कम ताकत या मिनिमम एनर्जी कॉस्ट का नाम है जो किसी गैसियस एटम के आउटरमोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल तौर पर छीन कर निकालने और उसे एक पॉजिटिव आयन बनाने के लिए चाहिए होती है। साइज और एनर्जी का ये उल्टा यानी इन्वर्स रिलेशन एक दरख्त की मिसाल से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। एक बड़ा एटम किसी फैले हुए दरख्त जैसा है जहां दूर वाली टहनियों से सेब तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन एक छोटा एटम बिल्कुल एक कॉम्पैक्ट और मजबूत दरख्त की तरह है जहां सेब तने के इतने करीब होते हैं कि उन्हें तोड़ना खासा मुश्किल काम होता है। अब इसी सेब वाले दरख्त की लॉजिक यहां लगाते हैं। ग्रुप आई के टॉप पर मौजूद लिथियम और बिल्कुल बॉटम पर मौजूद सीजियम में से किस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, यानी किसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी? यकीनन लिथियम को ज़्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि लिथियम का साइज बहुत ही छोटा है। इसका न्यूक्लियस अपने आखिरी इलेक्ट्रॉन को इंतहाई मजबूती से जकड़ कर रखता है। इसके मुकाबले में बड़े और फैले हुए सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान और सस्ता सौदा है। आज के इस सफ़र के इख्तिताम पर यह एक आखिरी और दिलचस्प सवाल जहन में आता है कि जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक मखसूस एनर्जी लगती है तो अचानक दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों हो जाता है? आखिर पहला इलेक्ट्रॉन छीन लिए जाने के बाद प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो नया रेशो बनता है वो एटम के उन मुदाफ़ती यानी डिफेंसिव सिस्टम्स में ऐसी क्या तब्दीली लाता है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट बिल्कुल ही बदल जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई एलिमेंट्स की दुनिया पर मज़ीद गौर करने पर मजबूर कर देता है।